نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ہماری طلب چاہت اور اپنی کسی بھی سعی اور کوشش کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ وہ عظیم الشان دین ہم کو عطا فرمایا ہے جو آفاقی ہے، عالمگیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ اور اللہ کا نازل کرتا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس پر ہم رب کا اتنا بھی شکر ادا کریں تو کم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی جماعت، ایسے طبقے اور ایسے گروہ سے وابستہ کیا کہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں ان کے فضائل اور ان کی بشارتیں اور وعدے ارشاد فرمائے۔ ہم میں سے کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی کسی مسجد کا امام ہے، کوئی معلم ہے، مدرس ہے۔ غرض یہ ہے کہ جس مشغلے میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ دنیا کا انتہائی مبارک کام ہے اور اس کی وجہ سے ہم باعزت تصور کیے جاتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے وارث کہلاتے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے ہم سے پہنچنے والا پیغام وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا کردار، اخلاق، رویہ، گفتگو، چال چلن، بات چیت ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کے لیے رہبر اور رہنما اور نمونہ ثابت ہو۔ یقیناً ہماری زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے، ہم رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس میں اگر کہیں کمی آتی ہے تو پھر ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ معاف کرے معاوضے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے کردار کو، اپنی ذمہ داریوں کو اپنے عمل اور رویوں سے ظاہر کرنا چاہیے۔ تیسری بات، ہم اہل سنہ و جماعت ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے گروہ اور طبقے ہوئے اور ہیں، بہت سے گمراہی کی حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل السنہ والجماعت کے طبقے میں شامل فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس طبقے کے لیے ما انا علیہ و اصحابی کہہ کر بشارت اور خوشخبری سنائی تھی، ان کو ناجی کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم اس طبقے میں شامل ہیں۔ پھر ہندوستان کی سرزمین پر جو جماعت، جو تنظیم ایک متحد ہو کر قوم و ملت کی بے لوث خدمت انجام دے رہی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس تنظیم اور اس جماعت کا حصہ ہیں۔ جمعیت علماء ہند، اس کا جو مشن ہے، جو اس کا کام ہے، جو اس کی خدمات ہیں اور جو اس کا پیغام ہے، اللہ کا فضل ہے جب سے یہ جمعیت وجود میں آئی ہے اس سے وابستہ افراد اس مشن کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم فخر سے کہیں گے کہ اب تک 1 صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اس جماعت سے وابستہ افراد اپنے بزرگوں کے مشن پر لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی تنظیم نہیں ہے۔ اس جماعت کے مشن کو اور اس کے اصولوں کو مرتب کرنے والے وہ حضرات تھے کہ اگر ان کے تقدس اور تقوی و طہارت کی قسم کھا لی جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اندازہ کریں کہ جماعت سے وابستہ حضرات اور اس کے اصولوں کو مرتب کرنے والے کون لوگ تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور شیخ الحدیث، حضرت مولانا شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد اور حضرت کے استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے دستور سازی میں برابر کے شریک تھے۔ حضرت نے ہندوستان سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے
جنازے کی نماز مسجد میں ادا نہیں کی جائے گی۔ یہ احناف کا مسئلہ ہے، فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے اور علماء دیوبند اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مسجد نبوی میں جنازے کی نماز ہوتی تھی۔ حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتا۔ میں حنفی ہوں، فقہ حنفی پر پورے طور پر عمل کرتا ہوں، لہذا میرے مرنے کے بعد بھی اس مسئلے کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ مسجد سے باہر ادا کیا گیا، تدفین عمل میں آ چکی ہے۔ اس وقت جو لوگ دوسرے مسلک کے اور خیالات کے تھے، انہوں نے مدینے کے گورنر کے کام بھرنا شروع کیے، اور وہ جو کوشش کر سکتے تھے علماء دیوبند اور علماء احناف سے فرضت کرنے کے لیے انہوں نے وہ تمام سب کوششیں کی۔ اس نے رات میں یہ سوچا کہ صبح کو مجھے علماء دیوبند سے باز پرس کرنی ہے، ان سے معلوم کرنا ہے، اور جو بھی مناسب سزا میں سمجھوں گا وہ دوں گا۔ چنانچہ وہ تمام تر یہ خیالات کر کے رات میں سو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں زیارت ہوئی، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما، اس نے لپٹ کر مصافحہ کیا گورنر مدینہ نے اور معلوم کیا حضرت کیسے تشریف لائے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو معلوم نہیں خلیل احمد کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے جس جماعت کے اولین لوگوں میں جنہوں نے اس کے دستور کو بنایا ہے وہ حضرات ہیں کہ جن کے جنازے میں شرکت کے لیے خواب اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں۔ گورنر مدینہ کی جو سوچ تھی، اس کی جو پلاننگ اور منصوبہ تھا وہ بدل گیا، اور اسی دن سے وہ علماء احناف اور علماء دیوبند کا منتقل ہو گیا۔ اللہ کے واسطے ہم نے جس جماعت کا اپنے آپ کو فرد بنایا ہے، ہم جس جماعت سے وابستہ اور منسلک ہوئے ہیں، جن اکابر اور بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ہم لوگوں کو اس کا پاس و لحاظ کرنا اپنی ذات سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم اپنی ہر خواہش کو، طلب کو، چاہت کو، قربانیوں کو قربان کر سکتے ہیں اپنے بزرگوں کے مشن پر، ان کی حسن نیت اور ان کے حسن عمل پر۔ تو ہم نے جس جماعت سے وابستگی اختیار کی ہے، یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے۔ ایک صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ ایک صدی میں پورے خاندان بدل جاتے ہیں، لوگوں کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان ناکام ہو جاتے ہیں، اسارہ تنظیمیں اور جماعتیں وجود میں آئی، اور آج ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ جماعت الحمدللہ روز اول کی طرح اسی طرح ہندوستان میں اپنے مشن پر لیے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ 6000 سے زائد اس کی اکائیاں اور اس کے شاخیں ہندوستان میں موجود ہیں۔ یہ بڑا کارنامہ ہے اس جماعت کا، ہمارے بزرگوں کا اخلاص ہے، ورنہ 100 سال کے بعد کسی جماعت کے اتنی شاخیں ہوں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں اس جماعت کے دھرم کو رکھنا ہے، ہمیں اپنی مماز کو بھی دھرم کا وفادہ بھی بھرم رکھنا ہے۔ یہ ہمیں لوگ رحمان اور رحمر کہتے ہیں، اور اس جماعت سے وابستہ ہو کر جو ہمارے حسین جذبات ہیں کہ ہم لوگ ملت کی خدمت کریں گے، اپنے عمل سے ان کے کار سے اس کو ثابت بھی کرنا ہے۔ تو آج یہ ہماری انتخابی میٹنگ ہے، پچھلا ڈرم پورا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ عالم صاحب اس کی کارکردگی اور سیرت کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، لیکن میں بتایا دیتا ہوں اس جماعت نے گرتپور کی جمعیت نے ان 3 سالوں میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ 100 سالوں میں ابھی تک اتر پردیش کی کوئی صاحب نہیں کر سکے۔ وہ ہے جمعیت کا اپنا دفتر۔ اتر پردیش میں کسی صاحب کے پاس اپنا دفتر نہیں ہے، بلکہ بہت سے اضلاع میں بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ان 3 سالوں میں جو کارکردگی رہی ہے، یہ جمعیت علماء شاہ مسیح گرتپور کی رہی ہے، اور مرکز تک اس شاہ کا جو چرچا ہے اور وہاں لوگ مانتے ہیں کہ ہم باقی گرتپور کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ انتخابی میٹنگ ہے، انتخاب کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو منتخب کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اپنی رائے دینے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور
جو ہے نفس میٹنگ کا اور کسی مجلس اور کسی پروگرام کے کچھ آداب ہوتے ہیں، آپ علماء کی خطبات قربا کی مکتبہ لوگوں کی جماعت ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ابھی امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنے عمل و کردار سے ان تمام مشکلوں کا لحاظ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں جو اس وقت نگران کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں استاد محترم حضرت مولانا محمد وسیم صاحب دعوت برکاتہ تشریف لائے ہیں بغاوت سے، ان کی نگرانی میں انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا.